جو آج اولیاء کے مزاروں پر حرکتیں ہو رہی ہیں، مجھے بتلاؤ کہ جو سال کے بعد عرس آتا ہے، یہ قوموں کا ہمیشہ سے ایک تہوار رہا ہے۔ کبھی قومیں نبیوں کے دور میں رہیں یا نہ رہیں، ہمیشہ قوموں کا ایک مذہبی تہوار ہوا کرتا تھا، اسے عرس کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ لوگ سال کے بعد اکٹھے ہوا کرتے تھے، ایک خوشی منایا کرتے تھے، اور اس خوشی کے دن میں وہ کچھ کھیلیں کھیلا کرتے تھے، مثلا گھوڑ سواری، کشتی، اور اس کے علاوہ وہ ایک گتکا ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوا کرتے تھے، یہ کھیلیں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے والد گرامی رحمت اللہ علیہ یہ بتایا کرتے تھے کہ جس وقت میں حفظ کی کلاس میں بھی پڑھا کرتا تھا تو اس زمانے میں بھی دور دراز تک ایک میلہ لگا کرتا تھا، ساون کے مہینے میں 7 ساون کو لگا کرتا تھا، مجھے وہ نام یاد نہیں اس میلے کا، اجمیر شریف کا میلہ بھی لگا کرتا تھا۔ ہمارے دادا علیہ رحمت، وہ ان کے ہاں ڈھگی ہوا کرتی تھی، گڈی کو نہیں، ایک بیل والی ڈھگی، اس میں 2-4 آدمی بیٹھا کرتے تھے، اس سے وہ دوڑیں لگایا کرتے تھے۔ کہتے مجھے اس دن خاص چھٹی کروایا کرتے تھے، مجھے کہنا ہے بشیر آج چھٹی کر لے، وہ فلاں جگہ میلہ ہے، ذرا وہاں جانا ہے۔ کہتے مجھے تو خوشی چڑھ جانی بھی آج میلے پہ جائیں گے۔ یہ میلے کی سادگی بتلا رہا ہوں کہ میلے کس طرح ہوا کرتے تھے، آج کس طرح کی نوعیت کے میلے ہیں۔ کہتے ہیں بڑے خوشی کے ساتھ میں ڈھگی جوڑا کرتا تھا، حکا رکھ لینا، کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اندر، اور چل سو چل، اتنا تیز میں بگایا کرتا تھا۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ گھڑ سواری کے بڑے ماہر تھے، یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گھڑ سواری کے بڑے ماہر تھے۔ کہتے کہ میں دوپہر کو جب 12 بجے پڑھ کے آیا کرتا تھا تو ہمارے گھر میں جو گھوڑی رکھی ہوا کرتی تھی دوڑ کے لیے، تو پورے 12 بجے روزانہ چھٹی کے بعد میں اس پر بیٹھ کر اسے دور بمبی کے کنارے پانی پلانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ ایک ماحول کی بات بتلا رہا ہوں کہ وہ جب اس میلے میں گئے، کہنے لگے کہ میں پہلی دفعہ اپنی شعوری زندگی میں اس میلے پر گیا، وہاں دیکھا لوگ کوفتے بنا رہے ہیں، مٹھائی بنا رہے ہیں، جلیبیاں نکال رہے ہیں، بادانا بنا رہے ہیں، مٹھائی مختلف قسم کی بن رہی ہے، پکوڑے بن رہے ہیں، اور وہاں دنگل رگ رہا ہے۔ دنگل کس چیز کا؟ پہلوانوں کا۔ شام کو عصر کے بعد دنگل لگا کرتا تھا، اور دوسری جگہ وہ گتکا کھیلا کرتے تھے، اور گھڑ سواری ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد میلہ ختم ہوا کرتا تھا، ہم واپس آ جایا کرتے تھے۔ یہ تو اسلام بھی اس بات کو روا رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے مزاج کو دیکھتا ہے اور لوگوں کو، انسانوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کو وہاں آنے کا پہلا سال تھا، تو وہاں کے لوگوں کا میلے کا دن آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، ہم سال کے بعد ایک دن خوشی کا مناتے ہیں، ہم نے اس کا نام میلہ رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہتے حبشی آتے ہیں، آ کے وہ گتکا کھیلتے ہیں، یا گھڑ سواری ہوتی ہے، یا اس طرح کی اور کوئی تفریحی کھیل کھیلا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ خبردار تم نے یہ کام نہیں کرنا، خبردار تم نے میلے پہ نہیں جانا۔ آپ نے ان کے مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، فرمایا اگر یہ تمہارا میلے کا دن تمہاری خوشی کا دن ہے، فرمایا میں محمد اللہ کی طرف سے تمہیں خوشی کا دن دیتا ہوں۔ ہر قوم کی خوشی کا ایک دن ہوتا ہے، ہماری خوشی کا دن عید الفطر ہے۔ اب کیسے آپ نے مزاج تبدیل کیا؟ کیا عید الفطر کو آپ نے صرف عید الفطر پڑھائی اور لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ؟ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ عید کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں حبشی آیا کرتے تھے، اور وہ گتکا کھیلا کرتے تھے، اور دوڑ سواری ہوا کرتی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تفریح سے خود بھی محظوظ ہوا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں
آپ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا منہ رکھ کر اس طرح پردے میں اس کھیل کو دیکھا کرتی تھی۔ اس زمانے کے میلے کے کھیل اور آج تو خسروں کو لے جاتے ہیں، خسروں کے لیے جاتے ہیں، کہ فلانے خسرے نے آنا، پھر وہاں شرابیں، زنا، نشہ، ہر برائی اللہ کے ولی کے دربار پر ہوتی ہے۔ مجھے بتلاؤ کیا یہ میلے اسلام میں بہتر ہیں یا وہ جس کی نبی نے اجازت دی ہے؟ آج ہمیں ان چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی کا یا ولی کا نام لے لے کر وہاں ہر قسم کی برائی پھیلاتے ہیں، ہر قسم کی روانی کا شکار وہاں جا کے ہوتے ہیں۔ یہاں پلاننگ بنتی ہے، آج کیڑا خسرا آنا، انہیں کیڑا ڈانس کرنا ہے، پھر وہ خسرے دیکھتے ہیں، وہاں ولیوں کی قبروں کے پاس جا کر خسروں کے مجرے کروانا، وہاں رنڈیوں کو بلانا، وہاں گانے گانا۔ یہ مجھے بتلاؤ اولیاء اللہ کی یہ تعلیم ہے؟